الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مرد کسی غزوہ کے لیے جائے، کسی مارکے میں شرکت کے لیے گھر سے نکل کر جائے تو اس کے بعد اس کے گھر والوں کو گھر میں جھاڑو دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے چلے جانے کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کی شکل میں جانی اور مالی نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ اور ایسے ہی شام کے ٹائم گھر میں جھاڑو دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مغرب کے بعد عشاء کے بعد گھر میں جھاڑو دیا جائے تو اس سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بغیر کسی دلیل کے کہی جاتی ہیں، اور یہ باتیں اس لحاظ سے غلط ہیں کہ یہ بدشگونی پہ مبنی ہیں، اور اسلام بدشگونی سے روکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ لا عدوہ ولا طیرہ، اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بدشگونی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے اس بدشگونی کو دور کر دیتا ہے جب کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں، بھروسہ کرنے والے ہوں۔ اور بدشگونی لینا یہ کافروں کا کام ہے۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو کئی ایسی آیتیں ملیں گی کہ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اقوام نے اپنے اپنے نبی سے بدشگونی لی اور کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تم منحوس ہو۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی آواز کو سن کر اس سے بدشگونی لے، مثال کے طور پہ الو کی آواز، یا کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لے، مثال کے طور پہ کسی بہنگے کو دیکھا، کسی لنگڑے کو دیکھا، یا کالے کتے کو دیکھا، یا کالی بلی کو دیکھا، تو ان چیزوں کو دیکھ کر بدشگونی لے۔ اور ایسے ہی یہ کہنا کہ اگر کوئی آدمی کسی غزوہ میں شرکت کے لیے جائے گا، کسی مارکے میں شرکت کے لیے جائے گا تو اس کے بعد اس کے گھر میں جھاڑو دیا جائے گا تو رزق میں کمی ہوگی، یا مال میں نقصان کا خطرہ ہے، یا جانی نقصان کا خطرہ ہے، تو یہ ساری باتیں بدشگونی پہ مبنی ہیں، اور قرآن و حدیث سے جو عقائد ہم نے سیکھے ہیں یہ ان سے بالکل متضاد ہیں، ان کے برعکس ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے غلط عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔